اس ملک میں نفرت پھیلانا، ہیٹ اسپیچ کا معاملہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ سلسلہ انگریزی کے آمد کی بات سے چلا آ رہا ہے، اور خاص طور سے یہ ایک گروہ ہے باضابطہ جو 1925 میں ایک منظم شکل اختیار کر گیا. آج وہ ہائیڈر ہیڈڈ کی طرح پورے ملک میں پھیل گیا ہے. اس کی طرح طرح کی تنظیمیں ہیں، مختلف عنوان سے تنظیمیں ہیں، اور خاص طور سے جو ہے 2014 کے بعد سے جب سے اس گروہ کو جو ہے سیاسی عروج ملا ہے، ہیٹ اسپیچ کا معاملہ سنگین سے سنگین ہوتا چلا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کے خلاف جو ہے دنیا بھر میں جو ہے مذمت کی جا رہی ہے، دنیا بھر سے رپورٹیں آتی ہیں، اور یہاں پر بھی کچھ کنسرن لوگ جو ہے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ اس سلسلے میں کچھ گائیڈ لائن جاری کی جائے، اس پر کہیں نہ کہیں قدغن لگایا جائے. لیکن یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. عدالتیں بھی اس معاملے میں خاصیاں نظر آتی ہیں، بے بس نظر آتی ہیں. جیسا کہ ہمارے قربان علی صاحب ہیں، جو ایک BBC کے سابق جرنلسٹ ہے اور کنسرن سٹیزن ہے اور حقوق انسانی کے لیے بھی سرگرم عمل رہتے ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی تھی کہ اس پر جو ہے کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن جاری کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ملک کا تانا بانا، جو سماجی تانا بانا ہے، وہ بکھر سکتا ہے، ملک میں ایک خلفشار کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. آئیے انہی سے بات کرتے ہیں کہ ان کی جو پٹیشن تھی، ان کی جو سپریم کورٹ میں ارداشت تھی، اس کو عدالت نے کن بنیادوں پر ریجیکٹ کیا، مسترد کیا. جناب قربان علی صاحب، آپ نے ایک اچھا کام کیا تھا کہ ہیٹ اسپیچ پر کہیں نہ کہیں کوئی بریک لگنا چاہیے، چیک آن بیلنس ہونا چاہیے، جیسا کہ پہلے تھا، آزادی سے پہلے یا 2014 سے پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ بریک تھا. لیکن اس وقت جو ہے تو کلچر آف امپیونٹی چلا آ رہا ہے، ان کو باضابطہ پیٹرونیج مل رہا ہے. آپ گئے تھے عدالت میں، تو کن بنیادوں پر آپ کی پٹیشن کو جو ہے اور آپ کیا چاہ رہے تھے ریجیکٹ کر دیا گیا؟ دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ دسمبر 2021 میں جی ہریدوار میں ایک نام نہاد دھرم سنسد ہوئی تھی، جی، اور اس میں بہت ہی نازیبا باتیں کہی گئی تھیں، بہت ہی زہر فشانی کا اظہار کیا گیا تھا. مسلمانوں کے خلاف کہا گیا تھا کہ ان کو مار دو، قتل کر دو، نرسنگھار کر دو. اور ایک شخص کو جو کہ وسیم رضوی، اس کو کچھ تیاگی کے نام سے کنورٹ کیا گیا تھا، اور اس نے بھی خوب اس میں شامل ہو کر کے ہیٹ اسپیچ دی. تو ہم کو امید تھی کہ شاید حکومت خود اس سلسلے میں کچھ سو موٹو کوگنیزنس لے گی. لیکن جب 1 مہینے تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو ہم نے سپریم کورٹ میں، یعنی میں نے اور پٹنہ ہائی کورٹ کی ایک سابق جج ہیں جناب پرکاش، ہم دونوں نے ایک FIR دائر کی، ایک PIL دائر کی، معاف کیجیے گا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس ہیٹ کرائم پہ کچھ لگام لگائی جائے، اور جو اس طرح کی لوگ پبلک پلیٹ فارم سے اپیلیں کر رہے ہیں، جینوسائیڈ کی اپیل کر رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے، انہیں سزائیں دی جائیں. لیکن اس وقت سپریم کورٹ نے کچھ بہت زیادہ سیریسنس نہیں دکھائی. حالانکہ کپل سبل جو سابق مرکزی وزیر قانون ہیں اور ممبر پارلیمنٹ ہیں، وہ ہمارے وکیل ہیں، اور انہوں نے یہ پورا کیس لڑا. تو اس کے باوجود ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو یہ اس طرح کی دھرم سنسد اب اور کئی ریاستوں میں کریں گے، ہماچل میں، دلی میں، UP میں، اتراکھنڈ میں. تو ہم نے عدالت سے کہا کہ اس پہ روک لگائیے، تو انہوں نے روک لگانے سے انکار کر دیا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو ساری حکومتیں تھیں، ریاستی حکومت، ان کے ڈائریکٹر جنرل پولیس اور چیف سیکریٹری کو یہ ڈائریکٹیوز دیا کہ اس طرح کی کوئی جلسے جلوس نہیں ہونے چاہیے جس میں کہ ہیٹ اسپیچ کی جائے کسی کمیونٹی کے خلاف. تو چنانچہ وہ دھرم سنسد تو نہیں ہو پائیں، اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی. لیکن کیونکہ کوئی قانون نہیں ہے، تو اس لیے ہماری یہ ڈیمانڈ تھی عدالت سے کہ آپ ایک تو حکومت کو کہیے کہ اس پہ قانون بنایا جائے، یا آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے بارے میں گائیڈ لائنس جاری کیجیے، جیسا لنچنگ کے معاملے میں تحسین پوناوالا کے کیس میں گائیڈ لائنس جاری ہوئی تھی. لیکن
عدالت نے کل وہ، اور اس کے بعد میرے بعد میں اور کئی پی آئی ایل تھیں، ایک 10-12 پی آئی ایل اس سلسلے میں جمعیت العلماء کی طرف سے بھی اور دوسرے کنسرن سٹیزن کی طرف سے بھی آئے، ان سب پی آئی ایل کو خارج کر دیا، مسترد کر دیا، اور کہا کہ نہ تو اس کے لیے کوئی نئے قانون کی ضرورت ہے اور نہ کوئی ہم گائیڈ لائنس جاری کریں گے۔ اب میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2022 میں جب یہ ہمارا مقدمہ چل رہا تھا تو اس وقت میں مہاراشٹر میں کچھ آرگنائزیشن نے ریلیاں نکالی تھی، تو سپریم کورٹ نے قربان علی ورسز یونین آف انڈیا میرے کیس میں وہ یہ ڈائریکٹیوز دیا کہ اس کے لیے اب کسی پی آئی ایل کسی ایف آئی آر کا انتظار نہ کیا جائے، پولیس یا ایڈمنسٹریشن کو سو موٹو کارروائی کرنی چاہیے۔ لیکن اور وہ کارروائی ہوئی بھی بہت ساری جگہ پہ، اور اس کے علاوہ یہ جو ہریدوار دھرم سنسد کے جو ملزم تھے ان کو بھی جیل ہوئی، یہ کئی مہینے رہے اور بعد میں ان کو ضمانت ہوئی۔ لیکن چونکہ قانون اتنا کمزور ہے ہیٹ کرائم کو روکنے کے لیے اور اس میں سزا کا بھی کوئی بڑا پروویژن نہیں ہے، تو جب تک نیا قانون نہیں بنے گا، گائیڈ لائنس نہیں جاری ہوں گی اس پر روک نہیں، کیونکہ ایک گورنمنٹ کی پشت پناہی ہے اس میں، جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے، جو کرنٹ ڈسپنسیشن ہے، اس نے چھوٹ دے رکھی، اس کے وزیر انوراگ ٹھاکر اس نے بہت زہر افشاں باتیں کہی، جو پرویش ورما جو اب دلی گورنمنٹ میں وزیر ہے اس نے دلی الیکشن میں بہت اس طرح کی گولی مارو سالوں کو، یہ الفاظ ہے ان کے پاس ریکارڈ پر ہے، اس کے باوجود انہیں بری کر دیا جاتا ہے، کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہندوستان کی سیکولر جمہوریت کے لیے ایک کالا دن ہے کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے سے اپنے ہاتھ جھاڑ لیے۔ اب آج جو ماحول ہے بھائی صاحب، اس میں نہ کوئی اپیل، نہ کوئی وکیل، نہ کوئی دلیل، کہاں جائیں؟ ایک سپریم کورٹ بچا تھا کہ جہاں ہم اپنی بات کہہ سکتے تھے، اب وہاں کا بھی رجحان اس طرح کا آ رہا ہے کہ ہم کسی انصاف کی امید نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ جانتے ہیں کہ ہیٹ اسپیچ کا معاملہ جو ہے، ہیٹ لیب کی طرف سے بھی رپورٹ آئی تھی کہ انڈیا سب سے سر فہرست ہے پوری دنیا میں، جو ان کا ایک جائزہ پیش کرتے ہیں اس میں انڈیا سب سے سر فہرست ہے، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن کے معاملے میں انڈیا سر فہرست ہے۔ تو یہ جو پولیٹیکل جو یہاں گروہ ہے جو برسر اقتدار ہے، اس کے لیے آکسیجن جو ہے نفرت ہی ہے۔ تو اس کو تو آپ سمجھ رہے کہ عدالت کے ذریعے تو نہیں ہو سکتا ہے یہ مسئلہ حل، یہ مسئلہ تو آپ کے خیال میں جو ہے سیاسی طور پر ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو جو ہے آکسیجن جو ہے اسی سے ملتی ہے۔ نہیں، لیکن سیاسی طور پہ بدقسمتی سے دیکھیے حکومت تو کوئی قانون بنائے گی نہیں، کیونکہ انہیں یہ سب خود کارروائی اس کے نغے میں پھنس جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گا۔ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اتنی کمزور اور لاچار ہیں کہ وہ جہاں جن ریاستوں میں حکومت میں ہیں وہاں تو قانون بنا سکتی ہیں، وہ وہاں بھی قانون نہیں بناتی۔ تو ایک طرح سے ان کو لائسنس ملا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں دلی میں ایک چینل ہے اس گروہ کا ہی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے ایڈیٹر نے اور مالک نے بہت تلواریں نکالی اور بہت الٹی سیدھی باتیں کی، اور اس کے خلاف بھی ہم نے اپنے اسی پٹیشن کے ذریعے سے کارروائی کی مانگ کی۔ لیکن دلی پولیس نے ایک ایفیڈیوٹ دیا 50 صفحے کا میرے خلاف کہ قربان علی عدالت کا وقت برباد کر رہا ہے اور دلی میں کوئی ہیٹ کرائم نہیں ہوا۔ لیکن جب ہم نے سارے ثبوت فراہم کیے، آڈیو، ویڈیو اور نیوز پیپر کلپنگز، کٹنگز، تو پھر عدالت نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو بہت پکے ثبوت ہیں۔ لیکن اور وہ کنٹیمپٹ کا پکا کیس تھا، دلی پولیس کو اس افسر کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی ہونی چاہیے تھی، لیکن اسے بری کر دیا گیا اور اس کو یہ فرار کا راستہ دے دیا عدالت نے کہ یو کم ود اے بیٹر ایفیڈیوٹ۔ تو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا یس سر وی ول کم ود اے بیٹر ایفیڈیوٹ۔ ایک ہفتے بعد وہ ساری باتیں جو ہم نے اپنی شکایت میں کہی تھی وہ اس ایفیڈیوٹ کا حصہ تھی، اور اس ایفیڈیوٹ کے بعد میں تو کارروائی ہونی تھی۔ جب دلی پولیس نے خود مان لیا کہ یہ ہیٹ کرائم ہوا، باوجود اس کے کوئی کارروائی نہیں ہوئی، وہ شخص آج بھی اسی طرح سے اپنی زہر فشانی کر رہا ہے اور موجود ہے۔ تیسری بات، پچھلے گزشتہ الیکشن کے دوران آپ کو معلوم ہوگا کہ وزیر اعظم نے مسلمانوں کے تعلق سے گھسپیٹیا اور بدیشی کر کے کیا تھا، ان کے خلاف میں نے ایف آئی آر
کرانے کی کوشش کی. پولیس اسٹیشن میں FIR نہیں ہوئی تو ہم عدالت گئے, لیکن تب تک وہ رزلٹ آ گئے. ظاہر ہے عدالت بھی ڈر گئی اور وزیر اعظم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو جب ایسی صورتحال ہو, جب خوف و ہراس کا یہ ماحول بنا ہو, تو آپ کہاں سے امید کر سکتے ہیں؟ صرف عدالت بچتی ہے, اور عدالت کا بھی اب جب یہ رویہ سامنے آ گیا ہے تو اب ہم کس سے امید کر سکتے ہیں؟ تو آپ تو جانتے ہیں, جیسے کہ آپ نے وزیر اعظم کو بھی تذکرہ کیا کہ بھینس چرا کر لے جائیں گے, آپ کے جو ہے کپڑوں سے پہچانو, بہت سی باتیں کہی تھی انہوں نے اپنے جو انتخابی تقاریر تھی جو ہے جگہ جگہ جو ہے مختلف عنوانوں سے مختلف جگہ پر. اب تو خود جو ہے کلچر منسٹری کے پیٹرونیج سے پیسے سے منڈپم بھارت منڈپم میں پروگرام ہوتا ہے, وہاں پر جو ہے جس طرح سے جو ہے کلیئر کٹ پیٹرن 76 لاکھ روپے اس کو کچھ خرچ ہوا تھا, کیا ہے اس کے فگر بھی آیا ITI کے ذریعے. وہاں پر بعد ہفتہ جو ہے تو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ہیٹ اسپیچ کی جا رہی ہے کہ اتنے لوگوں کو صفایا کرنا ضروری ہے. تو اب اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو صورتحال ہے جو ہے یہ اس سے تمام جو ملک کے کنسرن سٹیزن ہیں وہ سب پریشان ہیں. اور آپ کی بات میں اور اضافہ کرتے ہوئے کہ جو ملک کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے خود اس طرح کے بیان دیے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو تاریخ میں غلطیاں ہوئی تھیں ان کا بدلہ لیا جائے, اور اس کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں ایک عرضداشت دائر کی گئی ہے. وہ بھی کپل سبل اس مقدمے کو لڑ رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہو پائے گا. مگر آپ کیا کر سکتے ہیں جمہوریت میں؟ یا تو آپ اپنی بات پبلک پلیٹ فارم سے کہہ سکتے ہیں, یا میڈیا کے ذریعے کہہ سکتے ہیں, یا آپ عدلیہ کے سامنے جا سکتے ہیں. لیکن تینوں جگہ اب ماحول بہت ہی ایسا بنتا جا رہا ہے کہ جہاں حق اور انصاف کی بات کرنی مشکل ہو گئی ہے. آخری بات یہ ہے کہ مغرب بنگال کے الیکشن ختم ہو چکے ہیں. ظاہر بات ہے وہاں مسلمان بہت میٹر کرتے, تقریباً 30% کے قریب ہے, 28% کے قریب ہے. پہلے تو SIR میں بڑی تعداد میں ان کے نام کاٹے گئے, بعد میں جس طرح کے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ میم جو بنا ہے اس میں پورے مسلمانوں کو جو ہے بنگالی مسلمانوں کو جو ہے اس میں دکھایا گیا ہے, بنگلہ دیشی دکھایا گیا ہے, اور وہ بہت ہی نامناسب انداز میں ممتا بنرجی کا بیان کرنا بھی اچھا نہیں لگتا. اس کے خلاف جو ہے ظاہر بات آپ جیسے کنسرن سٹیزن نے جو ہے ایک لیٹر بھی لکھا ہے, EC کو لکھا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے 18 سے زائد. تو اس پر کچھ آپ تبصرہ فرمائیں گے؟ یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے جی, اب اسی کا معاملہ بھی بہت مزے کا خیز ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 90 لاکھ ووٹر کاٹ دیے گئے, اور اس میں 90% مائنورٹی اور مسلمان ہی ہیں, اور اس میں سے 27 لاکھ تو ایسے ہیں کہ جن کو سپریم کورٹ نے مان لیا کہ یہ صحیح معنی میں ووٹر ہیں اور ان کو موقع دیا جانا چاہیے. لیکن ان میں سے صرف 1,500-2 ہزار لوگوں کو ووٹ دینے کا حق مل پایا. تو جہاں اس طرح کی دھاندلیاں ہو رہی ہوں, جہاں UP پولیس کا ایک افسر جا کر کے دھمکا رہا ہو, اور اس کے علاوہ یعنی الیکشن کمیشن نے تو ساری حدیں پار کر دی ہیں, تو اس میں آپ کیا امید کرتے ہیں کہ وہ ایسے کسی میم پر ایکشن لیں گے؟ ہونا چاہیے ایکشن, بالکل صحیح بات ہے, بہت ہی غلط بات ہے اس طرح کی واحد بات. آپ ملک کے ایک شہریوں کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں, اور اس طرح سے کیوں نہیں پیش کر رہے ہیں جبکہ آسام کا وزیر اعلیٰ وہ آئے دن اس طرح کے بیہودہ بیانات دیتا رہتا ہے, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اسے قاعدے سے تو الیکشن لڑنے سے روکا جانا چاہیے تھا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہو پائے گا. تو میں بالکل اس رائے کا ہوں کہ وہ جن لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے الیکشن کمیشن کو اس پہ کارروائی کرنی چاہیے, ورنہ اس کی کوئی ساکھ ویسے تو رہ نہیں گئی ہے, مزید اور خراب ہوگی. اور اگر اسے اپنی ساکھ کو بچانا ہے تو اس طرح کی چیزوں پر ایکشن لینا چاہیے. آپ نے دیکھا اڑیسہ کا جو واقعہ ہے کہ ایک ٹرائبل جو ہے جن کے لیے جس گروہ کا میں نے تذکرہ کیا تھا بڑا کام کرتا ہے کہ ان کو ہندو بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ آپ ہندو ہیں آپ ادھر مت جائیے, وہ اپنی جو ہے بہن کی جو ہے باقیات جو ہے لاش کی جو باقیات ہے کندھے پہ اٹھائے بینک جا رہا ہے دکھانے کے لیے یہ ثبوت. اس پر جو ہے ملک کا ضمیر, یعنی میں کہنے کا مطلب یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ملک کا ضمیر جاگ نہیں اٹھتا ہے, حکمرانوں کی نیند جو ہے تو یہ نہیں ہوتی ہے, ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے. تو کیا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کنٹری ہوموجینیس نہیں ہے, یہاں پر جو ہے یعنی وہ اڑیسہ سے ہے تعلق, ہم کو کیا لینا ہے, میں مہاراشٹر کا رہنے والا ہوں یا آپ گجرات کے رہنے والے ہیں, کہ یہ اڑیسہ میں واقعہ پیش آ رہا ہے. نہ اڑیسہ میں
احتجاج ہوتا ہے، نہ مہاراشٹر میں ہوتا، نہ فلاں ہوتا. یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ کیا یہ کمزور ہو گیا ہے فیبرک ہمارا جو ہے سوشل فیبرک کمزور ہو گیا ہے؟ فیبرک کمزور نہیں، من حسرت القوم ہم لوگ ایک طرح سے بے شرمی طاری کر لی ہے اور کوئی حس باقی نہیں رہ گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ برس پہلے اسی اڑیسہ میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک عورت اسپتال کے فرش پہ کھانا کھا رہی ہے، اسی پہ چاول اور دال ملا کر کے، اور وہ بڑی دل دہلا دینے والی تصویر تھی. لیکن اس ملک میں آئے دن اس طرح کی بات ہوتی ہے. باپ اپنے بیٹے کی لاش کو کندھے پہ رکھ کے میلوں چلتا ہے، وہ بھی ایک واقعہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے دل دہلانے والے واقعات عام طور پر ہوتے ہیں، لیکن حکومت کچھ نہیں کرتی، اور حکومت کے علاوہ میڈیا میں بھی جس طرح سے چیزیں آنی چاہیے وہ نہیں آتی. اور اس معاملے میں تو یہ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن یا ویمن کمیشن کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ یہ انسانی حقوق کی جو پامالی ہوتی ہے اس پر نگاہ رکھیں اور اسے روکیں، اور اس میں خود سو موٹو ایکشن لیں، کارروائی کریں، لیکن وہ نہیں ہو پاتا. تو ہم لوگ من حسرت القوم بے حس ہو گئے ہیں. بہت شکریہ قربان صاحب سالہ سے بات کرنے کے لیے. یہ تھے جناب قربان علی صاحب، جو سینئر جرنلسٹ بھی ہے، تجزیہ کار بھی ہیں، ہیومن رائٹس کے لیے بھی کام کرتے ہیں. خاص طور سے انہوں نے جو ہے بابری مسجد کے جو واقعات تھے، بابری مسجد جس دن شہید کی جا رہی تھی، یہ اس وقت وہیں تھے، اور ان کی جان جو ہے بچائی تھی کسی ایک مہنت نے. وہ بھی مارک ٹولی صاحب کو جانتا تھا، مارک ٹولی صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. تو یہ میں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ پہلے سے ہی جو ہے جری صحافی رہے ہیں اور جری کام کرتے ہیں. تو ہیٹ اسپیچ کے خلاف انہوں نے جو کچھ بھی جو ہے کوشش کی ہے، اس میں ان کو ناکامی ملی ہے، لیکن اس پر وہ مایوس نہیں ہے. اور یہ اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ عدالتیں بھی جو ہے جس کا کام ہے کہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے، وہ محافظ کہلاتی ہے، وہ بھی اس معاملے میں خاسر اور فیل نظر آتی ہے. کیمرہ مین ذیشان رائے کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی.